والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. اب ان میں کچھ لوگ والذین یمسکون بالکتاب، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے، واقاموا الصلاة، اور انہوں نے نماز کو قائم کی ہے. اس امت کو بھی نصیحت ہے قیامت تک، یہ دو چیزیں دیکھیں، قرآن کو پکڑیں. والذین یمسکون بالکتاب، ان کی کتاب تھی تورات اور ہماری کتاب ہے قرآن. ہماری کتاب کون سی ہے؟ قرآن. اس کو لازم پکڑیں. والذین یمسکون بالتمسک بالکتاب، قرآن کو لازم پکڑیں، یعنی قرآن کو پڑھیں، اس کے الفاظ پڑھیں، اس کے معنی پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو نافذ کریں، اس کا ایک ایک حکم دنیا میں زندہ ہو جائے اس کی کوشش کریں. یہ سب یمسکون، تمسک بالکتاب میں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا. تمسک صرف پکڑنا نہیں، تمسک مضبوطی سے پکڑنا، اس میں سب آ گیا. اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کا مطلب سمجھنا آج ہم لوگ نہیں سمجھتے، اس کے لیے کوشش نہیں ہے ہماری. بہت ہو گیا ہم الفاظ پڑھ لیں گے، ترجمہ اور مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے اس کتاب، قرآن کا پروگرام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں کیا کیا پیغام دیے ہیں، اس کے اترنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہم لوگ نہیں پڑھتے. حالانکہ پڑھنا چاہیے. قرآن ترغیب دے رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کامیاب ہونے والے ہیں. کون؟ تمسک بالکتاب، جو قرآن کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ ہر زمانے کی فتنوں کا توڑ ہے. فتنے اٹھیں گے، علاج قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آخر زمانے میں ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ السلام. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا وہ شخص جو ان دو کو پکڑا رہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دو چیزیں، اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو پکڑا رہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لن تضل، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا. کوئی طاقت، کوئی فتنہ اس کو گمراہ نہیں کر سکے. لیکن آج ہم قرآن کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. قرآن سے ہم بہت غفلت برتتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں، قرآن کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن سمجھنے کی طرف. قرآن سمجھیں. حالانکہ یہاں دو ہی چیزیں بیان کی گئی ہیں کامیابی کے لیے. ایک تمسک بالکتاب، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے. اس میں سارے احکام آ گئے تھے، لیکن واقام الصلاۃ، نماز کو الگ سے بیان کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہونے کی وجہ سے. حالانکہ تمسک بالکتاب جو ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے میں پورا دین آ گیا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تمسک بالکتاب، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ اس میں پورا دین آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کو الگ سے بیان کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر، کیونکہ وہ اہم چیز ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا. لیکن اصل چیز تمسک بالکتاب، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کے سارے احکامات کو جانیں، اس کو الفاظ سے بھی پڑھیں، اس کے معنی اور مطلب سمجھیں، اس کے ایک ایک حکم پر عمل کریں، عمل کرائیں، دنیا میں عام کریں قرآن. تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ انا لا نضيع اجر المصلحین، ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے جن کے اندر دو صفتیں ہوں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور نماز قائم کریں. یہ دو عادتیں، دو صفت جس کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے، ان کو ضرور ان کا صلہ، ان کا بدلہ ملے گا. انا لا نضيع اجر المصلحین. اس لیے اس پروگرام، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے اللہ کے احکامات کو سمجھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی وجہ سے مسلمانوں کے غلبے کا ذکر کیا ہے، مسلمانوں کے عروج اور ترقی کا ذکر کیا ہے، کن چیزوں کی، کن صفات کی وجہ سے مسلمان نیچے گریں گے، تنزلی پر آئیں گے، گراوٹ آئے گی. یہ سب چیزیں قرآن نے بیان کر دی ہیں. کسی چیز کو قرآن نے چھوڑا نہیں ہے، قرآن نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. قیامت تک جتنے فتنے اور جتنی گمراہیاں اور جتنے چیزیں پیش آنے والی ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا.
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس لیے فرمایا جو قرآن میں 4 پارے کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات فرمائی، یہ بہت عجیب بات ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ کیا فرمایا؟ حدیثوں کی روشنی میں حدیث اور قرآن کو ملا کر غور کریں تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 60 سال تک دیوبند کے محتمم رہے، انہوں نے بہت عجیب بات فرمائی کہ قرآن اور حدیث پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں آج کل، یہ جو زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں یہی جہنم ہے، یہی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ قرآن کی ایک آیت سے 30ویں پارے کو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، سمندروں میں آگ، قیامت کے دن سمندروں میں آگ لگ جائے گی، یعنی آگ نیچے ہے زمین میں تو وہ آگ اوپر آ جائے گا، تو یہی ہم جہاں رہتے ہیں، جہنم کوئی اور جگہ نہیں ہے، جہنم اسی کو جہنم بنا دیا جائے گا، یہی جہنم میں کوئی ہم رہ رہے ہیں۔ تو اب یہ جہنم سے نکلنا ہے تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایک رسی لٹکائی ہے آسمان سے، قرآن کی رسی، اس رسی کو پکڑو، قیامت کا دن آئے گا اللہ رسی کو کھینچیں گے، جو قرآن کو پکڑے ہوئے ہوں گے وہ سب جنت میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں پکڑا ہوگا وہ یہی جہنم میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوا تفسیر سے کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں اور قرآن کی روشنی میں کہا کہ یہی زمین ہے، یہی عذاب بھڑکایا جائے گا، تو جو انسان چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں نہ رہے، جنت میں چلا جائے، تو اللہ کی طرف سے رسی لٹکی ہوئی ہے قرآن کی، اس کو پکڑ لیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ رسی اوپر کھینچیں گے، جتنے لوگوں نے اس کو پکڑا ہوگا وہ سب اوپر چلے جائیں گے جنت میں، اور جنہوں نے نہیں پکڑا ہوگا وہ نیچے ہی رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ خیر، اتنی اہم چیز ہے قرآن کو پکڑنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے پروگرام کو، قرآن سے جڑنا، قرآن کو وقت دینا، نعوذ باللہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے۔ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، انا لا نضيع اجر المصلحین، ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا، دیکھو یہ اصل مصلح ہے، جو یہ 2 چیزوں کو پکڑا ہوا ہے وہ اصل مصلح ہے، وہ اصل داعی ہے، اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو نام دیا ہے مصلح کا کہ یہ مصلح ہے، اور ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس کو لقب دیا ہے مصلح، اصلاح کرنے والا ہے، ایسے مصلحین کا ہم اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں